خبردار ہوشیار، اب مستیاں نہیں چلیں گی، ٹریفک قانون فالو کرنا پڑے گا۔ سڑکوں پر لین اور لائن کی پابندی یقینی بنانے کا ہدف مقرر۔ لاہور کے بڑے روڈز ماڈل ٹریفک بنیں گے، لین اور لائن کی مانیٹرنگ ہوگی۔ موٹر سائیکل زگ زیگ میں چلانے پر تھانے میں 3 دن بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ذریعے صدارت اجلاس میں سی ٹی او لاہور کو شہر کی ٹریفک میں بہتری لانے کا ہدف۔ ان کا کہنا تھا کہ کم عمر ڈرائیونگ کی روک تھام ضروری ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی برقرار۔ ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات میں چھوٹے ڈرون کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی۔ ڈرون اڑانے پر پابندی کا اطلاق 25 مئی تک ہوگا۔ سولر صارفین کے لیے اچھی خبر، 25 کلو واٹ تک سولر صارفین کے لیے فیس اور لائسنس کی شرط ختم کرنے کا امکان۔ پاور ڈویژن نے نیپرا سے پرانے قواعد بحال کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ بجلی چوروں کو لیسکو نے جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ صوفیہ آباد سب ڈویژن میں اسکول میں بجلی چوری پکڑی گئی، ٹرانسفارمر اور میٹرز اتار دیے گئے۔ 87,000 سے زائد یونٹس کا ڈیٹیکشن بل عائد کر دیا۔ محمود بوٹی سب ڈویژن میں کولڈ اسٹوریج انڈسٹری سے ڈائریکٹ سپلائی پکڑی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان۔ فلم سٹی لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سٹی میں قائم ہوگی۔ مریم نواز کہتی ہیں فلم سٹی منصوبہ ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہے۔ پاکستان کی فلمی صنعت کی جدید ٹیکنالوجی، سہولیات اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ فلم، ٹی وی، اینیمیشن اور جدید سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار ختم۔ جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیج اور پوسٹ پروڈکشن لیبز بھی فلم سٹی منصوبے میں شامل ہیں۔ شوٹنگ کے لیے مختلف سہولیات، سیٹس اور مرکزی جھیل بھی بنے گی۔ Today, Pakistan is playing a responsible and a proactive role in promoting peace, reconciliation, and dialogue at both the regional and the international levels. پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن، ثالثی کی کوششوں کو پوری دنیا نے سراہا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کا راوین ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دنیا کو آج موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز درپیش ہیں، ہمیں خود کو نئی عالمی تقاضوں کے مطابق تیار کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے فریقوں کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں دنیا اس وقت پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے نائب وزیر اعظم کا پیغام راوین ایسوسی ایشن کی تقریب میں پڑھ کر سنایا۔ سینکڑوں کشمیری مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ بہت سارے بچے جو بھارت کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرتے، بہت سارے وہ خاندان جو بھارت کے مختلف علاقوں کے اندر قیام پذیر تھے، ان کو گرفتار کیا، ان کو تکلیف۔ بھارتی پنجاب کے اندر 1984 جیسے واقعات ہو اور ہماری جو سکھ برادری اکال تخت صاحب پہ اٹیک ہو، اکال تخت صاحب کو ٹارٹیری کرنا ہو، وہاں پہ بسنے والے جو دلت ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنی ہو، وہاں پہ بسنے والے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں ان کو تکلیف دینا ہو، ان کے چرچز کو ٹارگٹ کرنا ہو۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، جہاں پہ اس نے پاکستان کے لیے ایک عزت کا باعث بنا، دنیا بھر میں پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی، وہیں پہ آج بھارت کو ذلت کا سامنا کرنا۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا مودی سرکار پر برس پڑے، کہا کہ مودی نے پہلگام واقعے کو اقلیتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بہانہ بنایا، بھارتی چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، کرتارپور راہداری کھول کر شاندار مثال قائم کی ہے۔ صوبائی وزیر نے بھارتی مظالم پر دستاویزی فلم بھی دکھا دی۔ میرا تعلق سناتن ہندو دھرم سے ہے، نہ ہندو دھرم جو ہے دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دیتا ہے، نہ مسیحیت میں کوئی اس کا اجازت ہے۔ تو میں سمجھتا دنیا کا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی دوسرے مذہب سے نفرت انگیزی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیگی رہنما کھیل داس نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ کوئی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔
بھارت نے پہلگام واقعے کو بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا۔ پاکستان میں ہر مذہب کے لوگ اپنے تہوار مل کر مناتے ہیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ہر ضلع اور ہر حلقے میں مساوی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے ساتھ گفتگو۔ کہا کہ پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان میں ستھرا پنجاب کی تعریف ہو رہی ہے۔ مریم نواز پنجاب میں صحت، تعلیم اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کو جدید دنیا کے جدید متحرک اور فعال نظام میں بدل رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز رشید، مریم اورنگزیب کی ملاقات۔ ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھی۔ علی حیدر گیلانی، علی ایاز صادق، ملک رشید خان، ملک امیر خان اور سردار فاروق بھی موجود تھے۔ گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کے لیے 36 پولیس افسران کی سینیورٹی لسٹ تیار۔ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان، آئی جی کے پی ذوالفقار حمید، آئی جی پنجاب عبدالکریم، آئی جی ایف سی ریاض نذیر، سی سی پی لاہور کا نام بھی شامل ہے۔ وزیراعظم کی سربراہی میں بورڈ ترقیوں کا فیصلہ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں سندھ سے بلاول بھٹو اور پنجاب سے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار شریک ہوں گے۔ زیر تعمیر شاہراہوں پر گرد و غبار کے تدارک کے لیے پانی کا چھڑکاؤ لازمی قرار۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات کی فیلڈ افسران کو ہدایت۔ کہا کہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شوکس، لاہور سے دوسرے شہروں کے لیے کرائے میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 850 سے بڑھ کر 1100، لیا کا 1850 سے بڑھ کر 2050 روپے کا ہو گیا۔ پہلے 800 850 کرایہ تھا اور ایک دم سے اضافہ کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں نا باقی اتنی فورسز ہے، پیرا فورس ہیں، 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سختی ہے نا، ادھر بھی تھوڑا ایکشن لینا چاہیے ان کو کرایوں پہ۔ پہلے تقریباً 10 دن پہلے ہم گئے تھے 1850 روپے لیا تھا، آج وہ ہم سے مانگ رہے ہیں 2850 روپے، لیکن اس سے 1 روپیہ بھی کام نہیں کر۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیزل بڑھ چکا ہے، ہم کیا کریں، ہمارے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ ایف بی آر اور حکومت پریشان، عدالتوں میں ٹیکس کیسز کی تعداد 21,767 تک بڑھ گئی۔ ایف بی آر کو ٹیکس وصولی میں 5,457 ارب روپے کا ریونیو نہ مل سکا۔ ایف بی آر کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال نے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر دی۔ نشے سے پاک پنجاب، بڑے بڑے منشیات ڈیلر پر پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی۔ سال کے 4 مہینوں میں 15,453 منشیات فروش پکڑے گئے۔ 8,434 کلو گرام چرس، 935 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ 459 کلو گرام آئس، 488 کلو افیون، 2,19,000 لیٹر سے زائد شراب بھی برآمد کی گئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ 1,852 منشیات فروش پکڑے گئے۔ باٹا پور میں قرآن محل کو بھینا بخشا، پنکھے چوری کرنے والا ملزم پولیس کے شکنجے میں آ گیا۔ پولیس نے ملزم سے چوری کیے گئے پنکھے بھی برآمد کر دیے۔ ون ویلرز کو مستیاں مہنگی پڑ گئی، مرل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے 13 منچلے گرفتار کر لیے۔ ون ویلرز کنال روڈ، گولبرگ، مین بولیوارڈ اور دیگر شہروں پر ون ویلنگ کرتے تھے۔ پولیس نے ویلرز کی موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی۔ 4 قاتل اور فراڈیے متحدہ عرب امارات سے گرفتار، چاروں کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ عبداللہ عادل، محمد عدنان اور شاہ فیصل قتل اور فراڈ کے وارداتوں میں ملوث تھے۔ سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کی ایک اور نمایاں کامیابی، کینسر میں مبتلا بچی کو بروقت خون فراہم کر دیا۔ چلڈرن ہسپتال لاہور میں زیر علاج 14 سالہ انیلا کو او پازیٹیو خون کی فوری فراہمی کر دی گئی۔ سینیٹر انوشا رحمان نے خواتین تاجروں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا مشورہ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی مشیر آئی ٹی انوشا رحمان نے ویمن چیمبر آف کامرس میں خطاب کے دوران کہا، پاکستانی باصلاحیت اور ہر شعبے میں قابلیت کا لوہا منوا چکی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ اور خواتین کو با اختیار بنانا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اور
پاکستانی کڑیاں زمبابوے کے ساتھ مقابلے کو تیار، پی سی بی نے زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے 15 رکنی ویمنز ٹیم کا اعلان کر دیا۔ فاطمہ ثنا قیادت کریں گی، ناشرا سندھو، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سدرا امین، اروپ شاہ، تسمیہ رباب اسکواڈ کا حصہ، عالیہ ریاض، عائشہ ظفر، گیانہ بیگ، گل فیروزہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گی۔ نجیحہ علی اور منیبہ علی وکٹ کیپر ہوں گی۔ مومنہ ریاست پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ پاک زمبابوے ویمنز ٹیم کے 3 ون ڈے میچ 4 سے 9 مئی تک کھیلے جائیں گے۔